पेट्रोल 1 रुपये फी लीटर सस्ता, डीजल की कीमत बरकरार। हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 254 रुपये 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 258 रुपये 64 पैसे बरकरार। नई कीमतों का रात 12 बजते ही इतलाक शुरू। नई कीमतें आइंदा 15 रोज तक बरकरार रहेंगी, नोटिफिकेशन जारी। ذاتی اختلاف بھلاکر قومی یکجہتی اور اتفاق ترقی کا واحد راستہ ہے۔ پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کی ذمہ داری سب کی ہے۔ پوری قوم تقاضا کر رہی ہے کہ ہم متحد ہو جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں رب ذوالجلال کا احسان پاکستان تقریب سے خطاب۔ کہا ذاتی خواہشات کے لیے قومی مفاد قربان کرنے کی سوچ پاکستان سے بے وفائی ہے۔ ملک کی عزت اور وقار کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے۔ آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی۔ ملک کے مفاد کے لیے ذاتی خواہشات اور انا کو ختم کرنا ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف ہم سب کو متحد ہونا ہوگا۔ میانمار اور تھائی لینڈ شدید زلزلے سے لرز اٹھے۔ اب تک 150 سے زائد افراد ہلاک۔ میانمار اور تھائی لینڈ میں عمارتیں اور پل زمیں بوس۔ بینکاک میں زیر تعمیر عمارت گرنے سے بھی بڑے جانی نقصان کا خدشہ۔ زلزلے کی شدت 7.7 ریکارڈ کی گئی۔ گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کے بعد شدید آفٹر شاک بھی محسوس کیے گئے۔ جعفر ایکسپریس کے حملہ آوروں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کا فیصلہ۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی اور صوبائی قیادت کی بڑی بیٹھک۔ دہشت گردی کے خلاف حکومت کا واضح اور دو ٹوک موقف۔ روایتی اور ڈیجیٹل میڈیا پر ملک دشمن مہم کا منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت قومی بیانیے کو مضبوط کرنے پر اتفاق۔ شرپسندوں کے بیانیے کا مؤثر مقابلہ کرنے کے لیے فلموں اور ڈراموں میں قومی بیانیہ نوجوانوں تک پہنچانے پر چاروں صوبوں کا اتفاق۔ جعفر ایکسپریس واقعے میں بیرون ہاتھ ملوث ہیں۔ دہشت گردوں کو کسی صورت نہیں بخشا جائے گا۔ صوبائی وزراء اور ترجمان بلوچستان حکومت کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ صوبائی وزیر ظہور بولیدی کہتے ہیں کہ بلوچستان میں لوگوں کو دہشت گردانہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، بلوچستان حکومت ان کی سرکوبی کرے گی۔ دہشت گردی کا نہ کوئی مذہب ہے اور نہ ہی قومیت۔ دہشت گردی سی پیک کو ناکام بنانے کی کوشش ہے۔ شعیب نوشروانی نے کہا بلوچستان میں غیر روایتی واقعات پیش آ رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی اداروں کے شانہ بشانہ ہیں۔ افغان باشندوں کی وطن واپسی کے لیے صوبوں کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب۔ کہتے ہیں غیر قانونی غیر ملکیوں کی وطن واپسی کا پروگرام 1 نومبر 2023 سے جاری ہے۔ دوسرے مرحلے میں افغان سٹیزنز کارڈ ہولڈرز کو 31 مارچ تک رضاکارانہ طور پر پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے۔ بڑے بڑے ڈکٹیٹرز کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکے۔ جو منصوبہ سندھ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے گا اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی عمرکوٹ میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت کے ہوتے ہوئے کوئی سندھ دشمن منصوبہ نہیں بنے گا۔ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ صدر نے کینالز منصوبہ منظور کر لیا۔ صدر کینالز منصوبہ منظور نہیں کر سکتے۔ آصف زرداری نے مشترکہ اجلاس میں کہا کہ کینالز پر صوبوں کو اعتراض ہے۔ وفاق سے مطالبہ ہے پانی کا کوئی بھی منصوبہ صوبوں کی مشاورت سے ہونا چاہیے۔ چھوٹی عید کی بڑی تیاریاں مارکیٹوں اور بازاروں میں گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی۔ خواتین اور مردوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی پرجوش۔ کسی کو من پسند کپڑے، کسی کو جوتوں کی تلاش۔ بازاروں میں لگے منفرد اور خوبصورت جیولری سٹالز پر خواتین کا رش۔ شاپنگ مالز اور بازاروں کی رونقیں دوبالا ہو گئیں۔ جمعۃ الوداع اور فلسطینیوں سے زار یکجہتی کے لیے آج دن بھر میں یوم القدس منایا گیا۔ ملک بھر میں بیت المقدس کی آزادی کے لیے نماز جمعہ میں خصوصی دعائیں۔ کراچی تا خیبر ملک کے مختلف شہروں میں ریلیاں۔ اسرائیلی دہشت گردی کا شکار فلسطینیوں کی حمایت میں تقاریر۔
کراچی میں نمائش چورنگی سے تبت سینٹر تک یوم القدس ریلی، شرکا نے فلسطینی عوام کی حمایت میں پلیک کارڈز اور فلسطینی پرچم تھام رکھا تھا۔ فلسطین کی آزادی کے حق میں نعرے بھی لگائے۔ ریلی میں سیاسی سماجی شخصیات کی بڑی تعداد میں شرکت۔ یوم القدس کے موقع پر کراچی میں مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے شہدائے غازہ کی غائبانہ نماز جنازہ، عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ شرکا کا فلسطینی مسلمانوں سے یکجہتی کا اظہار، اسرائیل کے خلاف نعرے بازی، عالمی برادری سے اسرائیلی جاری خط کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کا مطالبہ۔ یوم القدس کے موقع پر قبلہ اول کے آزادی کے حق میں پشاور میں ریلی، اسرائیلی بربریت کے شکار فلسطینیوں کی حمایت میں شرکا کے نعرے۔ علامہ الحسینی نے خطاب میں کہا، شہداء راہ بیت المقدس کا خون رائیگاں نہیں جائے گا۔ سندھ حکومت کا عید الفطر کے موقع پر سزا یافتہ قیدیوں کی معافی دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سزا یافتہ قیدیوں کو 120 دنوں کی رعایت کی منظوری دی۔ ترجمان وزیر اعلیٰ کے مطابق معافی سے 820 قیدیوں کو فائدہ ہوگا۔ عید الفطر پر سیکیورٹی کے انتظامات سے متعلق کراچی میں اعلیٰ سطحی اجلاس، وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کی صوبے بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کرنے کی ہدایت۔ کہا، ملک کی موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے جائیں تاکہ صوبے کے عوام عید کی خوشیاں بھرپور طریقے سے منا سکیں۔ مساجد، امام بارگاہ، ریلوے اسٹیشنز، بس ٹرمینل سمیت عوام کے حوالے سے مقامات کو عیدی سیکیورٹی پلان میں شامل کیا جائے گا۔ ماہ سیام میں 5 نیوز کی خصوصی افطار نشریات، رحمت رمضان، میزبان شبیر ابو طالب کی میزبانی میں علمی و آگاہی نشست، معروف علماء کرام، ثناء سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ شخصیات کی شرکت۔ 5 نیوز کی سیری میں بھی خصوصی نشریات، عشق سیام، سیر رمضان، بلال اقبال اور تیمور اکرم میزبان۔ امریکی صدر کی جانب سے وائٹ ہاؤس میں افطار ڈنر کا اہتمام، ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی انتخاب میں حمایت پر مسلمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب میں مسلم ممالک کے سفیروں اور سفارتی عملے کے ارکان کی شرکت۔ ٹرمپ نے خطاب میں کہا، رمضان امن، سلامتی اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔ صدارتی الیکشن میں امریکی مسلمانوں نے ریکارڈ تعداد میں مجھے ووٹ کیا، اب میں بطور صدر ان کے لیے حاضر رہوں گا، مسلمان کمیونٹی سے کیے گئے وعدوں کو پورا کر رہے ہیں۔ بھارت میں مودی کی انتہا پسند حکومت نے مسلمانوں سے مذہبی آزادی چھیننے کی کوشش کی، جبکہ عید کی نماز ادا کرنے کا بھی حوالے سے مشکل بنا دیا گیا ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر میرٹھ میں ہندو انتہا پسندوں کی مسلمانوں کے حوالے سے دھمکیاں، اگر کسی پبلک مقام یا سڑک پر عید کی نماز ادا کی گئی تو پاسپورٹ اور ڈرائیونگ لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا، نماز پڑھنے والوں پر مقدمہ بھی درج کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت کا بجلی صارفین کو مزید ریلیف دینے کا فیصلہ، بجلی 1 روپے 71 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع کروا دی گئی۔ وفاقی حکومت اپریل سے جون تک 3 ماہ کے لیے سبسڈی بڑھائے گی، درخواست پر نیپرا اتھارٹی 4 اپریل کو سماعت کرے گی۔ لائف لائن صارفین کے علاوہ اس کا اطلاق تمام صارفین پر ہوگا۔ حکومتی توجہ معیشت کو بہتر بنانے پر مرکوز ہے، رواں سال شرح سود میں مزید کمی متوقع۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ نئے بجٹ میں ٹیکس کا دائرہ وسیع کرنے پر توجہ دی جائے گی، ریئل اسٹیٹ، ریٹیل اور زراعت جیسے شعبوں کو ٹیکس نظام میں شامل کیا جائے گا۔ شرح سود میں کمی سے اقتصادی ترقی کے لیے حالات مزید بہتر ہوں گے۔ رمضان میں قیمتوں میں کمی ہر حکومت کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے، پنجاب کی وزیر اطلاعات اعظم بخاری کہتی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کاوشوں سے مہنگائی کم ترین سطح پر آ گئی، جنسی جرائم کے لیے اسپیشل کرائم یونٹ بنایا جائے گا، باقاعدہ سائنسی طریقے سے انویسٹیگیشن ہوگی، ملزمان کو سزائیں دلوانا وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ این آئی سی وی ڈی اور ایس آئی سی وی ڈی کو ضم کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت این آئی سی وی ڈی کے بورڈ اجلاس کے حوالے سے خطاب، وزیر اعلیٰ سندھ نے گزشتہ اجلاس کے منٹس کی منظوری دے دی۔ این آئی سی وی ڈی کو مزید بہتر کرنے کا عزم، مراد علی شاہ نے کہا، این آئی سی وی ڈی سندھ حکومت کا ایک بہترین اسپتال ہے۔
रेड लाइन बीआरटी में बड़ी पेशरफ, सिविल एविएशन अथॉरिटी 5 में से 4 मकामात पर तामीरात के लिए रजामंद। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांसिट का आला सतही इजलास। कराची में मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर फॉल, दीगर रीजन में MVI सेंटर्स का क़याम जल्द यकीनी बनाने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा, मंसूबों में किसी भी किस्म की ताख़ीर और गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रेड लाइन और येलो लाइन बीआरटी मंसूबों की तामीराती रफ्तार मजीद तेज़ कर दी जाए। हम बीआरटी मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए पुरआज़्म हैं। कराची में नॉर्दर्न बाईपास से करीब CTD के मोबाइल पर दस्ती बम हमला। नामालूम हमला आवरों ने पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम फेंका, जो गाड़ी से टकराकर कुछ फासले पर जाकर फट गया। खुशकिस्मती से हमले में पुलिस एहलकार महफूज रहे। ज़राए के मुताबिक हमला उस वक्त हुआ जब पुलिस मोबाइल ऑपरेशन ड्यूटी से वापस आ रही थी। CTD हुक्काम का कहना है कि हमला आवरों की तलाश के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। सिंध भर में ट्रक और डंपर्स मालिकान को 3 माह में गाड़ियों में कैमरे, ट्रैक्टर्स और हिफाजती शील्ड्स तनसीब करने की डेडलाइन। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत ट्रैफिक मसाइल पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में अहम इजलास। IG सिंध ने कहा, वज़ीर आला सिंध की जानिब से कराची की 6 शाहराहों को मॉडल बनाने की हिदायत पर फौरी हिकमत अमली तरतीब दे दी गई। एडिशनल IG कराची बोले कि ड्राइवर्स ट्रेनिंग स्कूल वक्त की अहम ज़रूरत है। हमें फौरी तौर पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत स्कूल कायम करने होंगे। सिटी कोर्ट में कारसाज ट्रैफिक हादसे केस की समाअत। गिरफ्तार मुलजिम पेश। अदालत ने मुलजिमान का 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। मुलजिम की दुरुस्त उम्र के तयन के लिए मेडिकल करवाने का हुक्म। गाड़ी के असल मालिक को भी गिरफ्तार करने का हुक्म। मुद्दई वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम सड़कों पर रेस लगा रहे थे। मुलजिम के वकील ने जवाब दिया कि अगर रेस लगा रहे थे, दूसरी गाड़ियाँ कहाँ हैं। मुखला की आपस में तल कलामी, अदालत का इजहार बरहमी। कराची के इलाके सोहराब बोर्ड पर दुकान पर खरीदारी के लिए खड़े नौजवान पर पुरस्कार गोली से मौत। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। वाक़े के मुकाम से पुलिस मोबाइल का गुजर हुआ और फायरिंग हुई। पुलिस मोबाइल मामूल की गश्त पर थी या जराइम पेश अफराद के ताक़ुब में। तहकीकात जारी। पुलिस के आला हुकाम का मुलव्वस अफराद को कानून के कटहरे में लाने का आज़म। मुख्तलिफ शहरों में मनशा स्मगलिंग के खिलाफ ANF का क्रैकडाउन। 6 मुलजिमान गिरफ्तार। 20 करोड़ 49 लाख रुपए से जायद मालिक की मनशियात बरामद। कार्रवाइयाँ चागी, मस्तोंग, हैदराबाद, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और कराची में की गई। और न्यूजीलैंड को 200 से कम स्कोर पर महदूद रखने की कोशिश करेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अबूरी हेड कोच आकिब जावेद का अज़्म। कहा, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की तरह बॉलिंग कंडीशंस होंगी। हमारे पास हारिस रऊफ बेहतरीन ऑप्शन है। वनडे क्रिकेट में हमारी टीम काफ़ी बेहतर है। T20 सीरीज़ में पिच काफ़ी मुश्किल थी।